أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ قسم ہے آسمان کی اور رات میں آنے والے کی، اور تم کو کیا معلوم کہ وہ رات میں آنے والا کیا ہے؟ وہ روشن ستارہ ہے، اور ہر جان پر ایک نگہبان مقرر ہے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو سینے کی ہڈیوں اور پیٹھ کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کے لوٹانے پر یقیناً قادر ہے۔ اس دن بھید آزمائے جائیں گے اور انسان کے لیے نہ کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ قسم ہے آسمان کی جو بارش والا ہے اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے، بے شک یہ فیصلہ کن بات ہے۔ یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ بے شک یہ لوگ چال چلتے ہیں اور میں بھی چال چلتا ہوں، بس آپ کافروں کو مہلت دیجئے، ان کو تھوڑی تھوڑی مہلت دیجئے۔ یہ سورہ تاریخ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں مروی ہے کہ آپ نے مغرب عشاء کی نماز میں سورہ تاریخ اور اسی طرح کی صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا۔ مشہور صحیح واقعہ ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قوم کی امامت کی اور ان کو سورہ بقرہ پڑھایا، تو ایک صحابی جو کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، تھکے ہوئے تھے، جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے لمبی صورتوں کو شروع کر دیا تو انہوں نے نماز کو توڑا اور الگ ہو کر اپنی عشاء کی نماز پڑھ لی اور گھر چلے گئے۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ایک شخص نے ایسی حرکت کی ہے کہ جماعت میں شریک ہوا، پھر جو ہے نماز توڑ دیا اور اپنی الگ نماز پڑھ کے چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ منافق ہے۔ تو وہ صاحب کو یہ بات پہنچی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے کھیتی باڑی والے لوگ ہیں، مزدوری کرتے ہیں، دن بھر کام کر کے تھک جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں تاکہ جو ہے نماز پڑھ کے آرام کریں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاً تو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پھر آ کے ہم کو نماز پڑھاتے ہیں اور لمبی لمبی صورتیں پڑھاتے ہیں۔ تو کل انہوں نے لمبی صورت پڑھائی سورہ بقرہ، اسی میں اکتفا نہیں کیا بلکہ سورہ نساء بھی ملایا۔ تو میں جو تھکا ہوا تھا، میں نماز کو توڑا، الگ سے نماز پڑھ کے چلا گیا، اور معاذ رضی اللہ عنہ جب معلوم ہوا تو انہوں نے مجھے منافق کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بلایا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سخت غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ آپ انتہائی سخت غصے میں تھے اور کہنے لگے، اے معاذ، تو فتنہ پرور ہے، تو فتنہ پرور ہے، تو فتنہ پرور ہے۔ جب تم اکیلے پڑھو تو جو چاہے پڑھو، لیکن جب تم لوگوں کی امامت کرو تو تم سورہ تاریخ اور سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ
اور اس طرح کی صورتوں کو پڑھا کرو۔ تو اس طرح معلوم ہوا کہ مغرب اور عشاء کی نماز میں مختصر صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے، سوائے فجر کی نماز کے، کہ فجر کی نماز میں لمبا قیام مستحب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہی دوبارہ زندگی کی بات کو بیان فرمایا ہے اور اس کے دلائل کو ذکر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام شروع کیا آسمان کی اور ستارے کی قسم سے۔ اس سے پہلے بیان ہوا کہ عرب کے زبان میں اور عرب لوگوں میں سامنے والے کے پر اثر انداز ہونے کے لیے اور اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو عرب اسٹائل میں نازل فرمایا ہے، اس لیے جا بجا قسم کھائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بعض مخلوقات کی قسم کھائی ہے، اور یہ اللہ کے لیے جائز ہے کہ جس کی چاہے قسم کھائے۔ اور ہم بندوں کے لیے صرف اللہ، اس کی اسماء و صفات کی قسم کھانا ہی جائز ہے، مخلوقات کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مخلوقات کی قسم کھائی تاکہ کلام میں زور پیدا ہو اور سننے والا متوجہ ہو اور اس کے بعد ذہن میں اس کے بعد اتر جائے، اور پھر اسی طرح ان مخلوقات کی اہمیت بھی ظاہر ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی اور ستارے کی، پھر فرمایا ستارہ یہ رات میں جو ظاہر ہوتا ہے اس کو تاریخ کہتے ہیں، ترقہ کے معنی رات میں آنے کے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ستارے رات ہی میں ظاہر ہوتے ہیں اور دن میں سورج کی روشنی کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں، نظر نہیں آتے، اس لیے ستارے کو الطارق کہا گیا۔ پھر اس کی تشریح کی اللہ تعالیٰ نے کہ النجم الثاقب، یعنی روشن ستارہ ہے، یہ روشن ستارہ، رات اندھیری ہوتی ہے لیکن ستارہ روشن ہوتا ہے، دور سے نظر آتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے اور انسان کے اندھیرے میں کچھ کمی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی اور اس کی صفت کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اصل بات یہ بیان ہونی ہے کہ ہر انسان پر ایک نگہبان مقرر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک مشن کے تحت پیدا کیا، ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، اور ایک ڈیوٹی اور فرض ہر ایک پر لاگو کر دیا ہے، اور وہ فرض اور ڈیوٹی ہے اللہ عز و جل کی بندگی کرنا اور اس کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا۔ آزمائش کے لیے نفس بھی دیا گیا، شیطان کو موقع دیا گیا، اور برا ماحول و معاشرہ بھی برائی کی طرف بلاتا ہے۔ تو اس آزمائش میں تمام اللہ کی نافرمانوں سے دور رہتے ہوئے فرمانبرداری کی زندگی بسر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو اللہ عز و جل نے زندگی کے اسباب دیے، اور پھر جو ہے ہم کو صاف صاف رسولوں کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ اگر تم اللہ عز و جل کی عائد کردہ ڈیوٹی کو بجا لاؤ گے تو تمہارا انجام اچھا ہوگا اور تم کو بہترین بدلہ ملے گا، اور اگر اس میں غفلت و سستی و کوتاہی کرو گے اور من مانی کرو گے اور بہکاؤ میں آ جاؤ گے، اللہ کے فرض سے غافل ہو جاؤ گے تو تمہارا انجام برا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ ہر جان پر ایک نگران مقرر ہے۔ احادیث صحیحہ میں بلکہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ دو فرشتے ہر انسان پر مقرر ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے اور ایک برائیاں لکھتا ہے۔ تو انسان کی زبان سے جو بھی کلمات نکلیں یا اس کے دل میں جو بھی ارادے قائم ہو جائیں یا اس کی جو بھی حرکات سکنات ہیں وہ ساری کی ساری نوٹ ہو رہی ہیں۔ اچھی ہوں تو اچھا فرشتہ نوٹ کرتا ہے اور بری ہوں تو برائی لکھنے والا فرشتہ نوٹ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جان پر ایک جو ہے گواہ، ایک نگرانی کرنے والا مقرر ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے دعوت غور و فکر دی کہ دیکھو تمہارے اوپر نگران مقرر ہے اور وہ تمہاری تمام باتوں کو، حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہے۔ اب تم غور کرو کہ اللہ عز و جل نے تم کو کیسے پیدا کیا۔ تمہاری اصل بہت ہی کمزور اور معمولی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، ہم انہی کی اولاد ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مٹی سے بنایا، مٹی کا پتلا بنایا، پھر اس میں روح کو پھونکا تو آدم علیہ السلام ہو گئے۔ پھر ان کی نسل چلی اور ہم سب پیدا ہوئے، تو انسان جو پیدا ہوتا ہے انتہائی بہت ہی معمولی حقیر کیڑے کی صورت میں وجود میں آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ اچکتے ہوئے پانی سے پیدا ہوتا ہے، جو پیٹھ اور جو ہے حلق کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ نطفہ جو انسان کا یعنی زندگی کی ابتدا ہے جس میں، اور باریک باریک جراثیم اس میں ہیں، اس میں سے ایک جرثومے سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ وہ جرثومہ جب یعنی ماں کے رحم میں داخل ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ رنگ بدلتا جاتا ہے، اپنی کیفیت بدلتا جاتا ہے۔ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر جمع ہوا خون، پھر جو ہے گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہاتھ پیر اور سر وغیرہ کے اعضاء پھٹنے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد یعنی روح پھونکی جاتی ہے، پھر نیچے اوپر آتا ہے اور ماں کے خون کو پیتے پیتے 4-5 ماہ کے بعد انسان اس دنیا میں داخل ہوتا ہے، اس حالت میں کہ انتہائی کمزور ہوتا ہے، عاجز و بے بس ہوتا ہے۔ کہ اللہ عز و جل انسان کے ماں باپ کے دل میں، اس کے رشتہ داروں کے دل میں رحم ڈالتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی پرورش آسان ہو جاتی ہے۔ تو انسان کی ابتدا بہت ہی حقیر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ جو ہے کچکتے اچھلتے ہوئے پانی سے جو سینے اور ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ صلب یعنی پیٹھ جو ہے مرد کی پیٹھ ہے، اور ترائب یعنی پسلیاں اور سینے کی ہڈیاں، اس سے مراد جو ہے عورت کی ہڈیاں مراد ہیں۔ ان دونوں کے درمیان سے جو ہے وہ جرثومہ نکلتا ہے۔ تو اس کی تفصیلات جو ہے یعنی قرآن و حدیث میں کہیں مذکور نہیں ہیں، بس اتنی بات بیان ہو گئی کہ وہ ہڈی اور پیٹھ کے درمیان سے پانی نکلتا ہے۔ اب وہ پانی صرف مرد کا پانی ہوتا ہے یا عورت کا بھی ہوتا ہے؟ تو سائنس ٹیکنالوجی وغیرہ کی جو معلومات حاصل ہوئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد کے نطفے میں جراثیم ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک جرثومہ رحم میں داخل ہوتا ہے تو حمل قرار پاتا ہے، اور عورت کی جو ہے بیضدانی ہوتے ہیں، انڈے نکلتے ہیں، اس انڈے سے جب یہ جرثومہ ملتا ہے تو حمل قرار پاتا ہے۔ اب اس کی تفصیلات جو ہے طب وغیرہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ یہاں صرف یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ انسان بالکل معمولی حیثیت میں تھا، نظر نہ آنے والا جراثیم تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑھایا اور بڑھایا، اس کو بڑا کیا، یہاں تک کہ انسان بنا جو دیکھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا، چلنے پھرنے والا، حرکت کرنے والا، بڑے بڑے کام کرنے والا، پہاڑوں کو ہٹانے والا، دریاؤں کو موڑنے والا اور زبردست کام کرنے والا ہے۔ تو اس کی ابتدا اتنی معمولی ہے، پھر کس نے اس کو اس مقام تک پہنچایا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پہنچا دیا اس کو۔ تو اللہ عز و جل نے دعوت غور و فکر دی کہ دیکھو، غور کرو کہ تم جو ہے کتنی معمولی حالت میں اس دنیا میں وجود میں آئے ہو۔ پھر فرمایا اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لوٹانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام سے 2 قول منقول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس منی کو یا جرثومے کو واپس مرد کے صلب میں لوٹانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد جب مٹی بن جاتا ہے، اس کے سارے اعضاء سڑ گل کر مٹی میں ضم ہو جاتے ہیں اور کوئی وجود باقی نہیں رہتا ہے، تو اللہ عز و جل پھر اسی انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر یقیناً قادر ہے۔ جیسے کہ نیست تھا ہست ہوا، پہلے نہیں تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا اس کو، اور پھر 9 مہینے کے بعد اس دنیا میں آیا، اور اس دنیا میں جتنے سال چاہا اللہ نے رکھا، پھر مٹی میں مل گیا، مٹی میں مل کر جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ انسان بنانے پر یقیناً قادر ہے۔ تو پہلے قدرت الہی کا بیان ہوا،
انسان کی تخلیق کے پس منظر میں، انسان کی تخلیق یہ بتلاتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نہیں کو ہے کرتا ہے، پھر دوبارہ نہیں کو ہے کرنے پر یقیناً قادر ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں بار بار جو ہے اس قسم کے دلائل کا بیان ہوا جو فطری ہیں اور انسان کو سمجھ میں آ سکتے ہیں، اور جتنا اس میں غور کرو اتنا ہی قدرت الہی پر ایمان بڑھتا جاتا ہے، اور یہی اصل مقصود ہے۔ اصل مقصود یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و بڑائی بزرگی دل میں آ جائے، اور اس کی ہر خبر پر انسان بلا چون و چرا کی یقین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے، اور اس کی خبر بالکل یقینی ہے، سچی ہے، اس میں کسی بھی قسم کا تردد کرنا جائز نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ دوبارہ تم کو پیدا کیا جائے گا اور اس دنیا کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر بھلا کرو گے تو بھلا پاؤ گے، برا کرو برا پاؤ گے، یہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبر ہے، اس اللہ کی خبر ہے جو انسان کو نہیں سے ہے کیا، پھر نہیں سے ہے کرے گا، اور پھر اس کے بعد جزا و سزا ہوگی۔ پھر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن بھیدوں کو آزمایا جائے گا، یعنی انسان کے اعمال جو دوسرے انسانوں کو نظر آتے ہیں وہ اتنا ہی نہیں، بلکہ وہ اعمال جو دوسرے انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں، اس کو سر اور سرائر، سریرتن و سرائر کہا جاتا ہے، یعنی پوشیدہ اعمال، چاہے وہ دل کے ارادے ہوں یا ہاتھ پیر کی حرکتیں ہوں جو دوسرے انسانوں سے چھپا کر انسان کرتا ہے، تو اس دن سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں وہ اپنی رپورٹ کو پیش کریں گے، اس میں انسان کی ظاہری اور باطنی اعمال، اس کے زبان کی باتیں اور اعمال اور دل کے ارادے سب بالکل ظاہر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس سے محاسبہ ہوگا کہ تو نے ایسا کیوں کہا، ایسا کیوں کیا، اور ایسا ارادہ اور عزم کیوں بنایا۔ تو اس دن جو ہے یعنی حساب و کتاب ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ اس کے پاس طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا اہتمام کرو، اس کے لیے تیاری کرو، کیونکہ تم میں سے ہر ایک کو اللہ عز و جل کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ دائیں بائیں کوئی نہ ہوگا، سامنے الہ العالمین ہوگا اور پیچھے جہنم کا گڑھا ہوگا۔ اگر اس نے صحیح جواب دیا، ٹھیک جواب دیا تو کامیاب ہوگا، ورنہ وہ جہنم کے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ عز و جل انسان کو جو کچھ دیا ہے اس کے بارے میں حساب ہوگا۔ آنکھ دیا، کان دیا، زبان دیا، ذہن دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، پھر مال دیا، پھر صحت دیا، پھر اولاد دیا، پھر اور اسی قدرتیں اور صلاحیتیں دیا، تو اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے جوانی کو کیسے استعمال کیا، کن کاموں میں خرچ کیا، مال کو کہاں سے حاصل کیا، مال کو کہاں خرچ کیا، اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے تو نے کتنی اللہ کی رضا کو چاہا اور اللہ کی رضا کے اعمال کیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یوم تبلی السرائر، اس دن جو ہے چھپے ہوئے سارے اعمال ظاہر ہو جائیں گے، اور انسان سے پوچھ گچھ ہوگی، اور کوئی نہ اس کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی طاقت ہوگی۔ دنیا میں انسان جو ہے دو ہی چیزوں کے ذریعے ہر قسم کی سزا سے بچتا ہے، یا تو اس کے مددگار ہوتے ہیں جو اس کو سزا سے بچاتے ہیں، یا اس کے پاس مال ہوتا ہے، زبان کی طاقت ہوتی ہے، یا ذہنی قوت ہوتی ہے، چالاکی ہوشیاری ہوتی ہے، اس کے ذریعے وہ اپنے جرم کو چھپاتا ہے اور اس کی سزا سے بچتا ہے۔ لیکن میدان حشر میں ایسا نہ ہوگا، نہ اس کے پاس مال ہوگا، نہ اس کے پاس یعنی ذہن کام کرے گا، اور نہ جو ہے اس کی صلاحیتیں کام آئیں گی، کیونکہ ہر چیز وہاں واضح ہوگی، کوئی جھوٹ چھپے گا نہیں، بالکل حقیقت واضح ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، اور اس کے فرشتے ساری رپورٹ پیش کر دیں گے۔ تب انسان یعنی بالکل جو ہے عاجز و بے بس ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خبر کر دی ہے
تاکہ ہم اس سے پہلے ہی تیاری کریں۔ پھر فرمایا کہ آسمان کی قسم جو بارش والا ہے، تو رجعن کے معنی بارش کے آتے ہیں، تو رجعن کے معنی لوٹنے کے ہوتے ہیں اصل۔ تو بارش کو رجعن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بار بار لوٹ کے آتی ہے، سال میں ایک بار بارش کا موسم آتا ہے تو بارش بار بار ہوتی ہے، اس لیے اس کو رجع کہا گیا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یعنی امید کے واسطے کہا گیا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، بار بار بارش ہونی چاہیے، کیونکہ بارش سے انسان کو زندگی ملتی ہے، کھیت ہرے بھرے ہوتے ہیں، باغ تازہ ہو جاتے ہیں، اناج دانا پھل پھلاری وغیرہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، آبادیاں چمکتی ہیں اور جو گندگی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک تمنا ہے کہ بارش بار بار ہو، تو اس کو جو ہے تفاعل کہتے ہیں عربی میں، تو تفاعل کے طور پر بارش کا نام رجعن کہا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی بارش کی قسم کھائی، آسمان والے بارش کی قسم کھائی، اور فرمایا والارض ذات الصدع، پھٹنے والی زمین کی قسم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ٹھوس اور سخت بنایا ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو اس میں پانی آہستہ آہستہ زمین میں جذب ہونا شروع ہوتا ہے، حالانکہ نہ کوئی سوراخ نظر آتا ہے اور نہ کوئی پھٹن نظر آتی ہے۔ تو اللہ عز و جل جو ہے پانی جیسی بالکل لطیف اور کمزور چیز کو ایسی طاقت عنایت فرماتا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کے اندر چلی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح زمین میں جب یعنی بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج جو انسان اپنے انگلیوں میں مسل دیتا ہے، لیکن اس بیج میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی طاقت عطا فرماتا ہے کہ زمین جیسی ٹھوس چیز کو پھاڑ کے وہ باہر نکلتا ہے۔ قدرت الہی ہے، کاریگری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بہت ہی عظیم الشان کاریگری ہے۔ زمین کو پانی پھاڑتا ہے، زمین کو بیج پھاڑتا ہے، کونپل نکلتی ہے، پھر وہ جو ہے کھیتی بنتی ہے یا درخت بنتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی قسم کھائی اور فرمایا انہ لقول فصل، یہ جو آپ کو سنایا جا رہا ہے کہ دوبارہ زندگی ہوگی اور حساب و کتاب ہوگا، یہ کوئی جو ہے یعنی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، ٹائم پاس کرنے کے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ یقینی بات ہے، فیصلہ کن بات ہے۔ پھر تاکید کے لیے فرمایا کہ یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، بلکہ سنجیدگی سے سنو اور سنجیدگی سے اس پر غور و فکر کرو اور عبرت و نصیحت کو حاصل کرو اور اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے اور اپنی زندگی کے برباد ہونے سے بچاؤ، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کا کلام حق ہے اور الہ العالمین کا کلام ہے، اس پہ یقین لانا، اس پہ غور و کرنا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، بے شک وہ خوب چال چلتے ہیں، یعنی بیان ہو رہا ہے حق کے مخالفین کا، کفار و مشرکین کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین و کفار تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مٹانے کے لیے اور لوگوں کو اس سے محروم کرنے کے لیے بڑی کوشش کرتے تھے۔ کبھی پروپیگنڈا کرتے کہ شاعر ہے، کبھی کہتے مجنون ہے، کبھی کہتے کاہن ہے، کبھی کہتے جادوگر ہے، کبھی کچھ اور بات کہتے۔ تو اس طرح جو ہے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے محروم کرنے کی کوششیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو مسلمان جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے ان کو اتنا ستاتے کہ وہ لوگ مجبور ہو جائیں کہ جو ہے ایمان نہ لائیں، ایمان سے نکل جائیں، یا دوسرے دیکھنے والے ایمان سے پیچھے ہٹ جائیں اور ان کے دلوں میں ایمان کا جذبہ سرد ہو جائے۔ تو مختلف قسم کی چالیں چلتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی پہنچاتے تھے، جسمانی بھی اور ذہنی بھی، ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خوب چال چلتے ہیں، یعنی ضرور یقیناً اللہ کے نافرمان چال چلیں گے، پہلے بھی چلے ہیں اور اب بھی چلتے ہیں، آئندہ بھی چلیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں بھی خوب چال چلتا ہوں، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور مدد نہ ہو تو باطل پرست کبھی کے کامیاب ہو جاتے اور دنیا سے حق بالکل ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب بناتا ہے کہ باطل پرستوں کی کوششیں 90% ضائع ہو جاتی ہیں۔
تھوڑی باقی رہتی ہیں کیونکہ آزمائش ہو، تاکہ جو ہے کشمکش ہو اور ایمان والوں کا ایمان ظاہر ہو جائے اور کمزور لوگوں کا کمزوری ظاہر ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی حد تک باطل پرستوں، باطل کی چاہنے والوں کی کوشش کو باقی رکھتا ہے، ورنہ اگر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، اس کی مدد اور نصرت اہل حق کے ساتھ نہ ہو تو کبھی کا حق مٹ جائے اور ساری دنیا میں باطل کا راج ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوا اور نہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی چال چلتا ہوں، یعنی ان کی کوششوں کو باطل کر دیتا ہوں، اور جو حق کے طلبگاروں کو، حق کی راہ پہ چلنے والوں کو، حق کے چاہنے والوں کو مضبوط کرتا ہوں اور ان کو استقامت عطا کرتا ہوں اور ان کی مشکلات کو آسان کرتا ہوں، مصیبتوں کو دور کرتا ہوں اور ان کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَحِلْ كَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، آپ مہلت دیجئے، یعنی بیان یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، کبھی بہت آپ بیزار ہو جاتے اور جو ہے مایوس ہو جاتے، کبھی تکلیفوں میں پریشان ہو جاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو ستائے جاتے تھے تو آپ سے مظلومین آ کے فریاد کرتے، کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بد دعا کیجئے، ان پر جو ہے آپ بد دعا کیجئے تاکہ یہ اللہ کا عذاب آئے اور ہلاک و برباد ہو جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ مہلت دیجئے، یعنی بد دعا مت کیجئے، ابھی آپ بد دعا مت کیجئے، بلکہ صبر کیجئے اور ان کو مہلت دیجئے، ان کو سمجھنے کا موقع دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے رحمت تھے سارے جہانوں کے واسطے، یہاں تک کہ طائف کے سفر میں جب فرشتوں نے کہا، پہاڑ کے فرشتوں نے کہ آپ کو ان لوگوں نے جو تکلیف پہنچائی اور خونہ خون کیا مار کے پتھروں سے، اگر آپ حکم دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے اور بیچ میں جو طائف کی بستی ہے وہ بالکل پس جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی آئندہ نسل جو ہے اسلام میں داخل ہوگی، اللہ کے دین کو پالیں گے۔ تو آپ اتنے زیادہ جو ہے رحم دل تھے خود، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی فرمایا کہ آپ ان کو مہلت دیجئے، یعنی سنبھلنے کا موقع دیجئے۔ ایک نئی چیز ان کے سامنے آئی ہے، شاید سمجھ میں آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پہنچانا تھا، سمجھانا تھا، راہ حق کو واضح کرنا تھا۔ باقی آپ جہاں تک ہو سکے بد دعا کرنے سے، لعنت ملامت کرنے سے بچتے تھے۔ بعض دفعہ کیا آپ نے، بعض آپ کے ساتھیوں کو جب مظلومانہ شہید کر دیا گیا تو آپ نے ان کے خلاف بد دعا کی، لیکن اپنے نفس کے لیے آپ بد دعا نہیں کرتے تھے اور نہ جو ہے کسی اور موقع پر زیادہ بد دعا کرتے تھے، بلکہ زیادہ سے زیادہ دعائے ہدایت کرتے تھے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ انتہائی مہربانی کرنے والے، رحم کرنے والے، بندوں کی خیر خواہی کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم بھی دیا کہ آپ ان کو مہلت دیجیے۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ کمزور مخلوق ہے، اتنی کمزور مخلوق کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر لاپرواہی برتے یا اس کو جھٹلائے، بلکہ ایمان لائے، غور و فکر کرے، اپنے دل کو اللہ کے کلام کی نورانیت سے آباد رکھے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنائے، تب وہ اس کے لیے بہتر اور اچھا ہوگا اور انجام بھی اس کا بہترین ہوگا۔